بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبی نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان راجہ افتخار احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز راجہ افتخار کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ ایبی نیوز چینل میڈیا گروپ اور بالخصوص ایبی نیوز کے لائیو اسٹوڈیو کے بنانے کے اغراض و مقاصد کیا ہے، تو جیسا کہ ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اس کی اغراض و مقاصد میں جو بیسک چیز ہے وہ ہے عوام جو شہری ہیں ان کے مسائل کو اقام بالا تک پہنچانا، اور بالخصوص جو ایسے لوگ، ایسے مجبور اور غریب لوگ جن کی آواز عدالت سننے کو تیار نہیں ہے، جن کو کوئی قوانین کا پتہ نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، ان کی آواز کو اقام بالا تک پہنچانے ہی ہمارے اغراض و مقاصد میں شامل ہے۔ الحمدللہ ہم دعوے دار ہیں، ایبی نیوز میڈیا گروپ اور چینل دعوے دار ہے کہ ہم عوامی صحافت کریں اور عوام کے مسائل کو اقام بالا تک پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح میں آج جو ہمارا پروگرام ہے یہ محکمہ ریونیو اس سے متعلقہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا محکمہ ہے کہ اس میں جو بہت سارے بلڈر آپ کو ملیں گے، بہت ساری کرپشن آپ کو جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے اس محکمے میں، اور اس کے صدر باب جو ہے اس میں بھی ابھی تک جو ہے وہ اعلیٰ کام کو بھی مشکلات درپیش ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں یونین کونسل جان خزادہ کی گاؤں نچندی کے ایک رہائشی ہیں، ان کا نام ہے قاضی ظفر صاحب۔ قاضی صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، قاضی ظفر صاحب جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ گاؤں نچندی سے بلانگ کرتے ہیں اور بڑے غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی آبائی جگہ جو موضع نچندی میں موجود ہے، اور یہ پچھلے تقریباً 4 سے 5 ماہ میں انہوں نے ایک جگہ اپنی ذاتی جو ان کو ریکوائرمنٹ ہے پیسوں کی، انہوں نے سیل کرنی ہے، مگر یہاں بھی جو محکمہ ریونیو ہے اس کی جو پٹواری ہیں ان کی مطلب کرپشن اور ان کی جو کارستانی ہے وہ آڑے آ رہی ہے۔ تو قاضی ظفر صاحب سے ہم آج جاننے کی کوشش، انہی کی زبانی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایکچوئل مسئلہ جو ہے وہ ہے کیا اور یہ کن مشکلات سے دوچار ہے۔ تو آئیے ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ قاضی صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کا جو ایکچوئل مسئلہ بھی ہے کیا، ایک وہ ذرا پیش کریں۔ السلام علیکم جناب راجہ صاحب، آپ کی سعادت سے میں قاضی ظفر محمود موجہ نچندی سے میرا تعلق ہے۔ پچھلے تقریباً 6 ماہ سے 2022 کے جو ابھی 6 ماہ گزرے ہیں، میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی، اس کی مجبوری کی وجہ سے اراضی سینٹر گیا اپنا شناختی کارڈ لے کر کہ اپنے جگہ اس میں سے کچھ سیل کرنی تھی بچی کی شادی کی وجہ سے، تاکہ ریکارڈ چیک کروں کہ اس میں کیا ہے۔ وہاں گیا، زمین ہمارے پاس موجود ہے، سب کچھ ہے، مگر ان کے ریکارڈ میں نہیں آ رہی تھی اراضی سینٹر والے کے پاس۔ ان سے میں نے استفسار کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، آپ پٹواری کے پاس جائیں، حلقہ پٹواری ہے جو آپ کا، اس کے پاس جائیں، وہاں آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ حلقہ پٹواری آپ کا کیا نام ہوگا؟ یہ ہمارا حلقہ جو ہے وہ نچندی کھوکھر ہے۔ پٹواری صاحب عمران صاحب ابھی نئے آئے تھے، کچھ عرصے پہلے آئے ہیں اس حلقے میں۔ میں ان کے پاس گیا، ان کا آفس خانپور میں تھا، پہلے تو ان کو فون کیا، ٹائم دیا، کیا کام ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ ٹال مال کرتے رہے۔ بار ایک دن میں ان کے پاس چلا گیا، ماہ رمضان کا مہینہ تھا۔ انہوں نے کہا جی کیا کام ہے آپ کا، کہ یہ جگہ دیکھنی ہے، تو آپ نے اس جگہ کو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کرنا تو سیل کرنی ہے، مگر سیل اس وقت ہوگی کہ پہلے تو میری اس کی ملکیت شو ہوگی تو سیل ہوگی۔ اس نے کہا یہ کام ہو جائے گا، ابھی آپ ماہ رمضان ہے، رمضان کے بعد آنا، پھر آپ کے بارے میں سوچیں گے۔ عید گزر گئی، پھر میں ان کے پاس رابطہ دوبارہ کرنے کے لیے گیا۔ انہوں نے کہا ایک تو روز آپ منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہو، کام آپ کا ہوتا نہیں ہے، میں اپنے محکمے سے بھی تنگ ہوں، کبھی وہ ڈیوٹی میری ادھر لگا دیتے ہیں، کبھی مل میں، کبھی گداوری کرنی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو بہرحال آپ کا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ پھر آنا 2-3 دن بعد۔ پھر میں ہفتے کے بعد پھر چلا گیا ان کے پاس، تو آپ کو اراضی سینٹر والوں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا جی انہوں نے یہ کہا جی کہ پٹواری صاحب سے آپ لکھوا کر لائیں تو آپ کا کام ہو جائے گا جو بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3-4 ملاقات اس کے کرنے کے بعد پٹواری صاحب نے یہ کہا کہ میں کس پر لکھوں، سفید کاغذ پر لکھوں؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، میں تو زندگی میں پہلی دفعہ آج اراضی سینٹر یا آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے پتا ہوتا تو پہلے ٹھیک کروا لیتے۔ اس نے کہا کہ آپ اراضی سینٹر جائیں، دوبارہ وہاں سے لیٹر لے کر آئیں، اس پر میں لکھوں گا۔ میں نے اسے کہا یہ پہلے ہی آپ بتا دیتے نا، 4 ملاقاتوں کے بعد آپ کہہ رہے ہیں، 2 مہینے مزید گزر گئے ہیں۔ بہرحال دوبارہ چلا گیا، میں نے ٹوکن لیا 1/6 کو 2022 کو، وہاں سے میں نے لیٹر نکلوایا
پھر آیا, پھر اس کو دوبارہ دے دیا, ٹھیک ہے جی آپ کا کام 2-3 دن تک ہو جائے گا, میں لکھ دوں گا. مگر اس کے باوجود اس میں تقریباً 1.5 مہینہ گزر گیا, اس نے نہیں کیا. پھر اس سے جناب دوبارہ رابطہ کیا کسی ذریعے سے, پھر ایک دن اس نے کہا جی چلیں خانپور آ جانا, میں چیک کر کے لکھ دوں گا. اس نے لکھ دیا جو جگہ ہماری بنتی تھی کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ لکھ دیا, میں نے راضی سینٹر جائیں. پھر وہاں گیا, انہوں نے آبجیکشن لگا دیا کہ نہیں ہے اس کا فرد بدر بنتا ہے تو لہذا یہ بنوا کر لائیں. پھر اس کے پاس رابطہ کیا, میں کیا کروں, یہ ہے وہ ہے, آپ روزانہ مجھے تنگ کر رہے ہو, نہ لینا نہ دینا, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا جو آپ کا قانون ہے, جو حق ہے وہ آپ کو ملے گا, برحال آپ کریں کام. یہ قاضی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ساری اپنی جو آپ کے ساتھ سٹوری ہے, یہ آپ کا جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں, تو اس سارے پیریڈ کے دوران کیا جو حلقہ پٹواری عمران عباس ہے تو اس نے کوئی آپ سے پیسوں کا بھی تقاضا کیا ہے کہ جناب کوئی ہماری خدمت کریں, جیسا کہ یہ محکمے جو ہے ان کا یہ ایک وتیرہ ہوتا ہے, اور بالخصوص جو ریونیو سے منسلک جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب پیسہ رشوت جو مانگتے ہیں, تو کیا اس قسم کی کوئی آپ سے بھی اس نے ڈیمانڈ کی؟ نہیں, اس طرح رشوت کا نام تو نہیں لیا, مگر اس کا مطلب یہ چائے پانی کچھ تو کرنا پڑے گا, یہ سادہ لفظ ہے چائے پانی. ٹھیک ہے. تو برا میں نے اس کے غریب آدمی تھا, میں نے اسے کیونکہ میں نے اپنا کام نہیں کمانا تھا, بیٹی کی شادی کرنی تھی, میں تو مجبور تھا. برا میں نے اسے یہی کہا کہ چلیں کچھ نہ کچھ آپ پہلے کام تو کریں نا, اس کے بعد دیکھیں گے. وہ اسی وجہ سے شاید اس نے نہیں کیا کام میرا. لیٹر بھی اس کے پاس دوبارہ مطلب فرد بدر کے لیے جو نکلوایا تھا دوبارہ, وہ 17 جولائی کو 2022 کو دوبارہ نکلوایا. پھر وہ اس کے پاس دے کر گئے, پھر اس نے یہی کہا جی کہ آپ 2 دن ٹائم مزید دیں, میں اس پر وہ لکھ کے بھیج دوں گا. وہ 17 جولائی سے آج مطلب ہے 25 اگست ہو گیا, تو ابھی تک اس کو یہی ہے کہ پہلے اس کا دفتر تھا خانپور. راج صاحب میں ان کے پاس خانپور دفتر میں گیا, اس وقت ان کا دفتر خانپور بھی رکھا ہوا تھا, ایک چکوال میں ایک خانپور میں. وہاں گئے, میں آپ سے روزانہ تنگ آ جاتا ہوں, سارے غریب مجھے ہی ٹکرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. بہرحال میں نے محنت سماجت کی کیونکہ میرا کام تھا, میں اس کے ساتھ بگاڑ تو سکتا نہیں تھا اس کا. غریب آدمی ہوں, مطلب مزدور آدمی ہوں, 500-600 روپے کی دیہاڑی لیتا ہوں. تو میری مجبوری یہ تھی کہ میں نے بچی کی شادی کرنی ہے, میں تو مجبور تھا کہ کس کے پاس جاؤں, چلو اپنی زمین ہے اس میں سے کچھ دے دوں, بجائے کہ کسی کے پاس جائیں مانگے یہ کریں وہ کریں. بہرحال اس نے آل ٹال یہ کرتا رہا, تو آخر یہی نوبت آ گئی کہ دوبارہ اس نے کہا جی کہ آپ جناب راضی سینٹر میں جو اس نے لکھ کر دیا, انہوں نے آبجیکشن لگایا, دوبارہ انہوں نے فرد نقل جو ہے فرد بدر کے لیے تھی, کس پر آپ لکھوا دیں آپ کا کام ہو جائے گا. وہ میں نے دوبارہ آ کر اس کے دفتر چکوال, اس نے جو سامان تھا خانپور والا, وہ کہہ رہا ہے میں چکوال لے گیا ہوں کیونکہ میں یہاں تنگ ہوں آپ کے لوگوں سے, تو وہاں تک آپ آئیں. بہرحال وہ لیٹر میں نے راضی سینٹر سے لیا, اس کے پاس چکوال آفس میں جمع کروا دیا. مجھے کہا جی ٹھیک ہے جی 2-3 دن بعد آپ رابطہ کرنا, آپ کا کام کر دیں گے, میرا خیال کرنا. کئی صاحب جہاں تک مجھے آپ کے میٹر کی سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جدید جگہ جو ہے وہ موضع نچندی میں موجود ہے, کھوکھر میں موجود ہے, ایک عرصہ دراز سے آپ کی آبا و اجداد کی وہ زمین ہے جو ابھی آپ کے پاس ہے, اور آپ اس میں ایک بھائی آپ کا کردار ہے. تو آپ کے والد صاحب کے فوتگی کے بعد آپ کی جو ہمشیرہ ہے اور جو دیگر آپ کے اس میں شرعی جو ورثان تھے, انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ تحصیلدار صاحب کے پاس آ کے آپ کے حق میں انہوں نے وہ بیان دیا, وہ آپ کے ساتھ وہ آپ کے مطلب آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو گیا. اب یہ جو مسئلہ یہ بنا کہ جو محکمہ یہاں پہ اپنا اراضی سینٹر ہے, اراضی سینٹر میں یہ پٹواری صاحب جو ہے اور جو اراضی سینٹر کا عملہ ہے, مطلب اس نے عمل نہیں کیا, عمل درآمد نہیں ہوا. اب کیونکہ آپ نے جگہ وہ فروخت کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ ناظرین میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ جو محکمہ ریونیو میں یہ کوئی پہلا کیس جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یا جو آپ سن رہے ہیں, یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے. محکمہ ریونیو میں لاتعداد جو ایسے کیسز آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں, اور جس میں یہ ہوتا ہے کہ جو شہری ہیں وہ اپنا پیسے بھی دے دیتے ہیں, ان کے بیان بھی قلم بند ہو جاتے ہیں, لیکن جب وہ 2 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد اپنی متعلقہ جگہ کا اپنی جو آبا و اجداد کی جگہ ہوتی ہے ان کا جب فرد بدل بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یا تو وہ جو انتقال ہے وہ مس ہو گیا ہے, وہ درج ہی نہیں ہوا ہے, یا وہ منظور نہیں ہوا ہے, یا وہ کسی اور کو خاطر میں پڑ گیا. تو یہ جو انتظامی معاملات عرصہ دراز سے جو ہے اس میں پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں. آپ یہ بتائیں قاضی صاحب کہ کیا یہ جو جتنا میٹر ہے ابھی جو حلقہ پٹواری آپ کو پچھلے 3 سے 4 مہینے میں
وہ آپ کو جو ہے اس نے فٹ بال بنایا ہوا ہے، وہ آپ کو نچندی سے اراضی سینٹر چکوال میں بھیجتا ہے، پھر اب چکوال والے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو اس نے سادہ کاغذ پہ لکھ کے دے دیا ہے، اس کا پراپر فرد بدل بنا کے لے کے آئے، پھر آپ جو ہے خانپور بھاگتے ہیں. تو کیا یہ جو جتنا آپ کے ساتھ یہ جو زیادتی کر رہا ہے جو متعلقہ جو پٹواری ہے، اس کے بارے میں کسی اعلیٰ حکام کو بھی آپ نے کوئی ریٹن کوئی تحریری درخواست دی ہے؟ وہ دیے جناب، یہ درخواست ہے اسی صاحب کو ہم نے دے دی ہے درخواست. ناظرین کو ذرا سامنے کر کے دکھائیں. یہ درخواست ہے، اس سے پہلے جو اس نے لکھا تھا جس کے بارے میں فرد بدر کے لیے، وہ کاغذات بھی اراضی سینٹر کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک، سارا ریکارڈ جو پہلے اس نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک، لکھنے کے باوجود بھی یہ نہیں کر رہا. نہیں کر. تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ یہ تو اعلیٰ حکام ہی آپ اس سے پوچھیں گے، ہم تو پوچھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے نام پہ آپ نے درخواست مار کی ہے، یہ کتنے دن ہو گئے ہیں؟ کب مار کی ہے آپ نے؟ یہ 2-3 دن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے قاضی ظفر صاحب کی زبانی جو ہے ان کے ساتھ جو میٹر ہے، ان کی آباء و اجداد کی جو جگہ پڑی ہوئی ہے، عرصہ دراز سے وہ یہ کاشت کر رہے ہیں، ان کا یہ قابل ہیں، یہ مالک ہیں، محکمہ مال میں ان کے نام پہ سارے کاغذات درج ہیں. محض ایک تکنیکی اور غلطی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اراضی سینٹر والے ہیں یا جو محکمہ مال والے ہیں، انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کروایا، اور عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اب کیونکہ ان کو جو ہے انہوں نے جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں، انہوں نے اپنی بچی کی جو شادی کرنی ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، مگر یہ پچھلے 3 سے 4 مہینوں میں جو ہے وہ اراضی سینٹر میں اور مختلف دفتروں میں جو ہے وہ دفاتر میں جو ہے یہ دھکے کھانے پہ مجبور ہے. تو اسسٹنٹ کمشنر چکوال میڈم قندیل فاطمہ صاحبہ کو بھی انہوں نے اپنی ریٹن اپلیکیشن جو ہے وہ مار کر دی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم درخواست کریں گے ایڈیشنل کمشنر ریونیو جناب تنویر مرتضیٰ صاحب سے بھی، کہ ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور جب سے وہ چکوال میں آئے ہیں وہ ان کے پاس بلدیہ کا بھی وہ ایک چارج ہے، اور وہ بہت ایکٹیو ہیں، اور وہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ سن رہے ہیں. ہمارے ڈپٹی کمشنر جناب ڈاکٹر ذیشان حنیف صاحب ماشاءاللہ وہ بھی انہوں نے ابھی چارج سنبھال لیا ہے، اور وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں. وہ روزانہ کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ 1 گھنٹہ عوام کے لیے اور شہریوں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مختص کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی جو شہری ہے کسی قسم کے جناب اس کے پاس انتظامی مسائل ہیں، وہ کوئی محکمہ ریونیو کے ہیں یا کسی دیگر محکمے کے ہیں، اگر ان کو مسائل درپیش ہیں اور وہ ان کا کام نہیں ہو رہا ہے اور محکمے ہیلے وجہ سے کام کر رہے ہیں، ان سے رشوت طلب کر رہے ہیں یا پیسے ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو وہ 1 گھنٹہ جو ہے انہوں نے نہ صرف ڈپٹی کمشنر صاحب نے بلکہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو ہے وہ تمام ضلعی انتظامیہ جس میں آپ کے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں، آپ کے تحصیلدار ہیں، ایون آپ کے ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکوال ہیں، انہیں یہ بڑی واضح جو ہے وہ ہدایات دی ہوئی ہیں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ خود بھی سن رہے ہیں، اور دیگر جو انتظامی افسران ہیں ان کو بھی انہوں نے پابند کر دیا ہے کہ آپ عوام کے جو ہے وہ مسائل روزانہ کی بنیاد پہ 1 گھنٹہ جو ہے سنیں. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ قاضی ظفر صاحب کی یہ جو ان کا جینین ان کا جو مسئلہ ہے، یہ کوئی اس میں ہیرا پھیری نہیں ہے، جینین ہے، محکمہ مال میں ریکارڈ صاحب ہے. تو یہ مختلف ہیلے بانوں سے اور مختلف جو ہے وہ جس کو چائے پانی، یہ آج کا چائے پانی کا جو ہمارا یہ لفظ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ بالکل رچ بس گیا ہے. یہ ہے رشوت ہی ہے ناظرین، لیکن اس کو جو ہے وہ سادہ الفاظ میں جو ہے وہ چائے پانی میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ حکام جو ہے انہوں نے اپنی اپلیکیشن بھی مارک کر دی ہیں، تو اعلیٰ حکام جو ہے ان کی جانچ کریں گے. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے میٹر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.